صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر علیک بتقوی اللہ، اپنے اوپر تقوی کو لازم کر لے، ازین لامرک کلہ، جب تو تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لے گا تو تیرا ہر عمل زینت والا اور خوبصورت ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ سورة النساء کی آیت نمبر 1 تلاوت کی ہے۔ یہ سورت قرآن مقدس کی چوتھی سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، اور نزول وحی کے لحاظ سے یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 52 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کی تفسیر انشاءاللہ آج سے ہی شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ مہربانی فرمائے اور اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کے لیے احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ خطاب 2 قسم کا ہوتا ہے، خطاب عام، خطاب خاص۔ خطاب خاص وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر خاص جماعت، خاص گروہ، خاص طبقے کو نام لے کر بلایا جائے، جیسے یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین ہادوا، یا ایھا الذین آمنوا، خاص خطاب کیا گیا ہے ایمانداروں کو، کفار کو، یہودیوں کو۔ یا ایھا الناس خطاب عام ہے، اس کے اندر یہودی بھی، کافر بھی، مسلمان بھی، عورت بھی، مرد بھی، سب کے سب اس کے اندر، مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگ، ساری کی ساری انسانیت کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جی سے تمہاری تخلیق فرما دی۔ ایک جی سے مراد حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام، وخلق منها زوجها، اور پیدا فرمایا اس ایک جی سے اس کی بیوی حضرت حوا، جو تمہاری اور میری ماں ہے سلام اللہ علیہا۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضرت اماں حوا کو حضرت آدم سے کیسے پیدا فرمایا، جبکہ قانون تو یہ ہے کہ مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں، ملاپ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ رب العزت ایک قطرہ مرد کا اور ایک عورت کا لے کر پھر بچہ دانے کے اندر جمع کر کے وہاں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کیسے پیدا ہوں؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رسالت میں حاضری دینی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی حضرت حوا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر نفع حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی نفع حاصل کرو، اور اگر اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو اس کو توڑ ڈالو گے، اور اس کا توڑ دینا طلاق ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، تو وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کا مطلب مفہوم سمجھ آ گیا ہے۔ آگے فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، آپ پھر ان دونوں سے یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے اللہ نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، در منصور کی روایت ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا سے اللہ نے 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا فرمائیں، پھر انہی سے اللہ نے انسانیت کی تخلیق فرماتے فرماتے آج کروڑوں اربوں خربوں انسان، مرد اور عورتیں اس کائنات کے اندر موجود اور قیامت تک آئیں گی۔ انہی 20 لڑکے اور 20 لڑکیوں سے نسل بڑی ہے۔ آگے فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس رب سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، کہ یار خدا کا خوف کر، میرا حق مجھے واپس کر دے، یار خدا کا نام مان، یہ ظلم زیادتی نہ کر، خدا کی ذات کا، خدا کے نام کا
اللہ کی ذات کا، اللہ کے نام کا وسیلہ اور واسطہ دے کر لوگوں سے بات کرتے ہو، لوگوں سے حقوق لیتے ہو، وصول کرتے ہو، لوگوں سے رحم کی اپیل کرتے ہو، اللہ کی ذات کا واسطہ اور اس کے نام کا واسطہ دے کر اسی اللہ سے ڈرو۔ والارحام، اور صلہ رحمی کرو۔ ارحام رحم کی جمع، رحم کہتے ہیں بچہ دانی کو۔ اللہ نے فرمایا صلہ رحمی، اس کے اندر ارحام کا لفظ بولا۔ جس طرح رحم بچے کے ساتھ اور بچہ رحم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح آئے کائنات والو تم بھی رشتہ داروں کے ساتھ اسی طرح جڑے رہو، تعلق بنائے رکھو، صلہ رحمی کرو۔ آج ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، وظائف پوچھ رہا ہے، کوئی تویز لے رہا ہے، کوئی لکھوا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ایک انمول وظیفہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی بڑھانے کے لیے فرمایا، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے، یعنی اس کی عمر کے اندر بھی برکت ہو، اس کے رزق کے اندر بھی برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی عمر اور انسان کے رزق کے اندر برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اور قطع رحمی ایسا غلیظ ترین گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم اور بستی کے اندر قطع رحمی کرنے والا کوئی بھی شخص بندہ موجود ہو، وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، غضب اور لعنت نازل ہوا کرتی ہے۔ اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر دیکھو، یہ گناہ ہر پڑھے لکھے اور ہر سمجھدار آدمی کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ جی میرے ساتھ تعلق جوڑ کے نہیں رکھتا، میں کیوں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کام کرتا ہے کہ دوسرا تعلق جوڑے تو میں جوڑوں، یہ بدلہ کر رہا ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں، یہ بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرے، وہ ایسے کام کرے کہ جس سے وہ قطع تعلقی کر رہا ہے، قطع رحمی کر رہا ہے، مگر تم پھر بھی اس کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو، صلہ رحمی کرو اس کے ساتھ۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہ کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر رقیباً نگہبان ہے، نگران ہے، اس کے علم میں ہے۔ جو تم خیر کر رہے ہو، خیر کا عمل، جو تم شر کا عمل کر رہے ہو، اس کے علم۔ تو اس آیت کی ابتدا میں بھی اللہ نے تقوی کا حکم دیا، واتقوا اللہ اتقوا ربکم، اور آیت کے آخر میں بھی تقوی کا حکم دیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون۔ بڑا عجیب نقطہ علماء نے لکھا، اس آیت کی ابتدا میں فرمایا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ساتھ تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا، یعنی جو بندہ اپنے رب کو خالق مانتا ہے وہ بندہ متقی ہے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون، پھر تقوی کا حکم دیا، خوف خدا کا حکم دیا، آگے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یعنی اللہ ہر تمہارے عمل کو جانتا ہے۔ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ بندہ بھی متقی ہے، اور جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ خالق ہے، وہ بندہ بھی متقی ہے۔ تو یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 کی تفسیر مکمل۔